روشنیوں کی شہر کراچی میں خون کی ندیاں بہانے والی لیاری گینگوار کا اہم کردار عزیر بلوچ گرفتاری کے بعد اب مزید قانونی کارروائی کے لیے پاک فوج کی تحویل میں ہے۔ عزیر بلوچ، جسے آرمی ایکٹ 1923 کے تحت تحویل میں لیا گیا ہے، اس پر غیر ملکی خفیہ اداروں کو حساس معلومات فراہم کرنے کا الزام ہے۔ واضح رہے کہ لیاری گینگوار کے مرکزی کردار عبد الرحمن عرف ڈکیت کی ہلاکت کے بعد 2009 سے 2014 تک عزیر بلوچ کی لیاری میں سرگرمیاں عروج پر رہیں، جس کے بعد کراچی میں آپریشن تیز ہونے پر اس نے راہ فرار اختیار کی اور اپنی گرفتاری تک ایران میں مفرور رہا۔ اس دوران عزیر بلوچ پر کالعدم امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے گینگوار کی قیادت کرنے کے الزامات ہیں اور اس پر قتل و غارت گری بشمول ٹارگٹ کلنگ، دہشت گردی، جلاؤ گراؤ، پولیس پر حملوں، بطخوری اور اغوا جیسے 50 سے زائد مقدمات قائم ہیں۔ دیکھا جائے تو عزیر بلوچ کی لیاری میں سرگرمیوں کے حوالے سے نت نئے انکشافات سامنے آنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، جو کہ اس کی گرفتاری کے بعد اپریل 2016 میں ہونے والے جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کی رپورٹ کا بھی حصہ ہے۔ خیال رہے کہ عزیر بلوچ نے 4 برسوں کے دوران 4 مرتبہ اسلحے کے بڑے ذخیرے خریدے۔ لیاری، ملیر اور گولیمار کے علاقوں میں اپنے گینگوار گروپ کو منظم کرنے کے لیے 2009 سے 2012 کے دوران 95 سب مشین گنیں، 300 دستی بم اور 1 لاکھ گولیاں خرید کر اپنے 9 کمانڈروں میں تقسیم کی، جبکہ سب سے زیادہ اسلحہ استاد تاجو کے حصے میں آیا۔ رپورٹ کے مطابق عزیر بلوچ نے 2008 میں اپنی جیل سے رہائی کے بعد لیاری میں گینگوار کے بڑے گروپ کی قیادت سنبھالنے کے بعد اس دھڑے کو لیاری سمیت گولیمار اور ملیر کے علاقوں میں مخالف گروپ غفار ذکری کے دھڑے کے مقابلے میں مضبوط کرنے کے لیے اسلحے کی بڑی کھیپ کی خریداری لالا توکل اور سلیم پٹھان سے کی، جس میں اس نے دونوں اسلحہ ڈیلروں سے 20 سب مشین گنیں اور ان کے 12,000 کارتوس، 3 بم لانچر اور 100 دستی بم خریدے۔ اس کے بعد کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے نقیب پٹھان اور جبار پٹھان سے اس نے 2011 میں ہتھیاروں کا دوسرا بڑا ذخیرہ خریدا، جس میں 1 لائٹ مشین گن اور اس کے 12,000 کارتوس، 20 سب مشین گنز اور ان کے 20,000 کارتوس کے علاوہ 100 دستی بم بھی شامل تھے۔ جبکہ 2012 میں اس نے ایک بار پھر اسلحہ ڈیلر نبی بخش بلوچ سے اسلحے کا تیسرا بڑا ذخیرہ حاصل کیا، جس میں 40 سب مشین گنز اور اس کے 40,000 کارتوس، 2 لائٹ مشین گنز اور اس کے 15,000 کارتوس، 2 7mm رائفلز اور ان کے 15,000 کارتوس کے علاوہ 100 دستی بم شامل تھے۔ اس کے فوری بعد 2012 میں ہی اس کے کمانڈروں نے ایک بار پھر عمران پٹھان نامی اسلحہ ڈیلر سے 10 سب مشین گنز اور اس کے 10,000 کارتوس خریدے۔ جبکہ 2009 میں پولیس مقابلے میں گینگوار کے اس وقت کے مرکزی کردار عبد الرحمن عرف ڈکیت کی ہلاکت کے بعد عزیر بلوچ نے لیاری اور دیگر بلوچ آبادیوں میں اپنے گروپ کو مضبوط کرنے کے لیے 9 گینگوار کمانڈروں کو اپنا دست راست بنا کر انہیں گینگ کو منظم کرنے کی ذمہ داریاں سونپی، جن میں حال ہی میں پاک ایران سرحد سے گرفتار ہونے والا ملا نثار بھی شامل ہے۔ خیال رہے کہ 4 بار خریدی گئی یہ اسلحے کی کھیپیں ان برسوں کے دوران لیاری میں درجنوں گینگوار تصادم کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مقابلوں میں بھی بھرپور انداز میں استعمال کی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں ان واقعات میں سینکڑوں معصوم شہری زخمی اور جاں باک ہوئے ہیں۔ وصال اردو، حق کا راہی